والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بچے بلا لیجیے مدرسے کہاں مارے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات، ماہ بہارہ ربیع الاول شریف جو سرکار کی آمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی ولادت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت دوشنبے کے دن پیغمبر اسلام محسن انسانیت کی جلوہ گری ہوئی. پیغمبر اسلام کی جلوہ گری ہی سے کل کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے سیرت طیبہ کے متعدد پہلو ہیں. جہاں حضور نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی ہے وہیں مدنی زندگی بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی ہوئی. 63 سال میں 53 سال آپ مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں. تو 53 کو 10 سے ملا دیجئے تو 63 ہو جاتے ہیں. اس طرح سے بظاہر جو عمر نبی پاک علیہ السلام کی ہے وہ صرف و صرف 63 سال کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی پاک اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں. جب کچھ نہ تھا تب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نور کی شکل میں جلوہ گر تھے. اس لیے بظاہر میرے آقا علیہ السلام کی زندگی 63 سال کی ہے، اور ان 63 سال میں آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ 40 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ اب 40 سال کو 63 سال میں 40 سال نکال دیجئے تو کل میرے آقا کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی ہے. 40 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا.
جو رسالت کی بظاہر زندگی ہے مکے میں 13 سال ہے، مدینے میں 10 سال ہے، اس طرح سے کل 13 سال ہیں۔ پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے آگے یہ بات رکھی جا سکتی ہے کہ اتنا بڑا مہاپرش اتہاس میں، تاریخ میں آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا کہ جس نے صرف 23 سال کی مدت میں پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا، ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ مصطفیٰ کریم پیدا تو مکے میں ہوئے، آج دنیا کے ہر شہر گوشے، ہر ملک میں اجالا ہو رہا ہے، ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ان کے دین کے ماننے والے اسلام کے پرستار پائے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم کی جو 13 سالہ زندگی ہے وہ ایسا انقلاب برپا کر گئی کہ پورے زمانے کو انسانیت کا درس اور سبق دے گئی۔ اب جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے 53 سال تک مکے میں گزارے۔ اب چونکہ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ حضور پاک کی مکی زندگی، تو جو 53 سال حضور نبی پاک مکے میں رہے وہ ان کی زندگی کے احوال و کوائف کیا ہیں، انہوں نے کس طرح سے صبح و شام دن رات گزارے، کتنی کٹھنائیاں، دشواریاں، پریشانیاں اٹھائیں، اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے، اور انہوں نے کبھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا بلکہ صبر سے دیا۔ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام صبر پر صبر کرتے گئے، اور صبر کا انجام یہ ہوا کہ ظالم اسی وقت مٹ گیا، اسے تو مٹنا ہی تھا، مگر صبر کرنے والے مصطفیٰ کی ذات گرامی آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور نبی پاک کی جب زندگی 25 برس کی ہوتی ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے مکے میں، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے پورے مکے میں اپنے آپ کو انصاف پرست، امانت دار، ایک سے منوا لیا تھا۔ پورے مکے میں، اطراف میں، جہاں کہیں جس کسی سے پوچھو کہ تم محمد بن عبداللہ کو جانتے ہو تو بے اختیار اس کی زبان پر آ جاتا، ہاں ہاں وہ بنو ہاشم خاندان کے ایک فرزند ارجمند ہیں، ان کی دیانت داری کا جواب نہیں ہے، ان کی امانت داری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ ابھی کلمے کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر خاص و عام اس طرح سے مانتے ہیں، اس طرح سے مانتے ہیں کہ جیسے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی عمل و کردار میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جب حضور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے 25 سال پورے ہونے والے تھے، آپ کی دیانت داری، امانت داری کا شورا پورے مکے میں تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی ہونے والی بیوی ہیں، وہ بہت بڑی مالدار تھیں، دولت مند سرمایہ دار تھیں۔ ان کا ایک پہلا نکاح ہوا، اس سے 2 بچے ہوئے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دوسرا نکاح کیا، اس سے بھی 2 بچے ہوئے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ عفت میں ان کا کوئی ثانی اور جواب نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کریم النفس، نیک تینت عورتوں میں سے گنی جاتی تھی، اور جن کے لیے لوگوں کے دلوں میں بڑی عزت تھی، عظمت تھی،
مالدار بھی تھیں اور شریف خاندان کی تھیں، خود ان کے نفس میں انتہائی درجے کی شرافت تھی، تو ظاہر بات ہے وہ بیوہ تھیں، ان کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو انہیں اپنی مال تجارت میں کسی ایسے آدمی کی حاجت و ضرورت تھی کہ جو ایماندار ہو، جو دیانتدار ہو۔ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایمانداری کا چرچا پورے مکے میں بج رہا تھا، تو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی کہ میرے پاس کوئی مرد نہیں ہے اور میں بہت بڑی تاجر ہوں، میرے پاس اتھا دولت سرمایہ ہے، پہلے اور دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں چاہتی ہوں کہ میری تجارت میں کوئی آدمی شریک ہو جائے، تو اس سے پہلے جن لوگوں کو میں جتنا نفع دیتی تھی اس سے ڈبل نفع آپ کو دوں گی اگر آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، میرے مال کو دوسرے ملکوں میں لے جا کر بیچتے ہیں تو میں آپ کو وہ مال سپرد کر دوں گی، اس لیے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جو بھی کاروبار تجارت کریں گے تو انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کے معاملات میں ان سے پارٹنرشپ کر لی، اور آپ نے مکہ مکرمہ سے ملک شام کے شہر بصرہ کا سفر کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ملک شام کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام جو انتہائی معتمد اور بھروسے کا تھا، جن کا نام میسرہ تھا، ان کو حضور نبی پاک کے ساتھ کر دیا، اور کرنے کے بعد کہا یہ میرا مال ہے، چاہے شام بیچیں، چاہے بصرہ بیچیں، چاہے عراق بیچیں، چاہے کسی بھی ملک اور شہر میں بیچیں، اس کا جو بھی منافع ہوگا، جو اس سے پہلے میں کاروبار کرنے والوں کو دیتی تھی اس کا ڈبل منافع آپ کو دوں گی، آپ کے ساتھ میرا یہ خادم، یہ غلام رہے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، مدد کرے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بصرہ پہنچتے ہیں، بصرہ کی بازار میں کسی ایسے جگہ پر آپ رخت سفر کھولتے ہیں، آپ ایسی جگہ پر قیام کرتے ہیں جہاں پر گرجا گھر قریب تھا، ایک بہت بڑا راہب وہاں پر رہا کرتا تھا، ایک درخت کا پیڑ تھا، اسی کے قریب آپ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سامان اسی پیڑ کے نیچے کھول دیا، اور کھولنے کے بعد بصرہ کے بازار میں تجارت کی غرض سے مال کو خرید و فروخت کے لیے آپ نے شروع کرنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کا وہ غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ لگاتار بصرہ آتا جاتا تھا۔ راہب نے کہا اے میسرہ یہ تو بتا، یہ جو تمہارے ساتھ ایک نوجوان آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، بنو ہاشم خاندان کے ہیں، بڑے کریم النفس ہیں، ان کی دیانت داری شرافت کا کوئی جواب نہیں ہے، بڑے بڑے عمر والے اور بڑے بڑے علم و حکمت والے لوگ اس نوجوان سے صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس راہب اور پادری نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اے میسرہ تم ان کا ساتھ مت چھوڑنا، میرے ساتھ مت چھوڑنا، جو میری کتابوں میں توریت و انجیل میں لکھا تھا آج اس کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ اب تک جو بھی اس درخت کے نیچے آیا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے یا پیغمبر رسول ہوتا ہے۔ ہماری کتابوں میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو بھی اب اس درخت کے نیچے اپنا مال تجارت لا کے، اپنا ساز و سامان جمع کر کے اس درخت کے نیچے آئے گا تو سمجھ لینا وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اور ایسا نبی ہوگا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی دوسرا دنیا میں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
راہب نے کہا، پادری نے کہا، جس کا انتظار ہم برسوں سے کر رہے تھے، ہماری تمام کتابوں میں اس نبی آخر الزماں کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی، آج وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ نبی آخر الزماں تمہارے ساتھ ہے، اور مال تجارت بیچنے کے لیے تم اس کے ساتھ آئے ہوئے ہو۔ اے میسرا، یہ وہ پیغمبر ہے کہ پوری دنیا ایک دن اس کے دامن سے لپٹے گی، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ان کا راستہ ہی حق اور سچائی کا راستہ ہوگا، اور ایسا راستہ ہوگا جو خدا تک جاتا ہوگا، جنت تک جاتا ہوگا۔ حضرات، چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ مال، ساز و سامان بیچا، تو یہ تجارت کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ تجارت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ امامت میں ہی تکڑم بازی کرو، مصلے سے چپکے رہو، اگر دین کی خدمت کر سکو تو بنے رہو، مذہب کی رواداریاں، پاسداریوں کا لحاظ رکھ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ عالم مولانا حافظ صرف مصلے کے لیے ہی نہیں پیدا ہوا ہے۔ ارے جب امام الانبیاء، جس کے نائب علماء کہلاتے ہیں، ارے جب وہ تجارت کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنے ظرف اور زمین کا سودا مت کرنا، جب وقت آ جائے تو عالم کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرنا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، ان کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو درس و سبق ملتا ہے کہ ہم دین کی اگر خدمت نہ کر سکیں، مذہب کا پاس و لحاظ نہ رکھ سکیں، تو ہم، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم چپکے ہی رہیں، لگے ہی رہیں۔ نہیں، یہ جگہ دین کی خدمت کے لیے ہے، مذہب کے لیے ہے، اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکیں تو مصطفیٰ کی دوسری سنت جو تجارت کرنا ہے، وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو ضرور تجارت کرے اور سرکار کی سنت پر عمل کرے۔ اب سنو، میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ بصرہ سے مال بیچنے کے بعد جب مکۃ المکرمہ میں تشریف لا رہے تھے، سبحان اللہ، حضرت خدیجہ کو پتہ چل گیا آج محمد ابن عبداللہ اور میرا غلام مال تجارت بیچ کر مکے آنے والے ہیں، مکے میں داخل ہونے والے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کوٹھے پر چلی جاتی ہیں، اور بصرہ کی طرف سے جو راستہ مکے کی طرف آتا ہے، اس طرف ٹکٹکی نظر باندھے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ کب محمد ابن عبداللہ آئے، کب میرا غلام آئے، اور مال تجارت جو بیچ کر آیا اس کا حساب و کتاب کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آ رہے تھے اور مکے میں داخل ہونے والے تھے، ارے میں نے جب اپنے گھر کے کوٹے سے اس راستے کی نظر اس طرف دیکھا، اور جب میری نظر محمد ابن عبداللہ پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے ہیں جو ایک کاندھے کے ادھر ہیں اور دوسرا کاندھے کے دوسری طرف ہے۔ محمد بن عبداللہ بیچ میں تشریف لے لا رہے ہیں، اور دونوں فرشتے ان کے دونوں کاندھے کی طرف ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ عمل دیکھا تو میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ آدمی کتنا ایماندار ہے، کتنا دیانتدار ہے، کتنا بڑا سچا ہے، اللہ کا کتنا بڑا نزدیکی اور قریبی ہے کہ یہ شخص چل رہا ہے، مال تجارت بیچ کر شام سے مکہ آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیج کر سبحان اللہ ان کی محافظت فرما رہا ہے، نگہبانی فرما رہا ہے۔ دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، مصطفیٰ کریم اپنے گھر چلے گئے، غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا میسرہ ان کے گھر آ گیا، اور آنے کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ واقعہ بیان اپنے غلام سے کیا کہ
جب وہ آ رہا تھا نوجوان، تو میں نے اس کے دائیں بائیں 2 فرشتوں کو دیکھا، تو میسرہ غلام نے کہا تھا، اے میری مالکن، یہ تو آپ نے ابھی ایک بار ایک لمحہ دیکھا ہے، میں نے دوران سفر شام سے بصرہ اور بصرہ سے مکہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کیا ہے، میں نے تو ہر لمحہ ہر گھڑی جتنے دن سفر کیا، ایسا لگتا تھا کہ 2 نورانی چہرے محمد ابن عبداللہ کے ارد گرد تھے، اور جدھر وہ جاتے تھے ان کی محافظت میں دونوں اسی طرف چلے جاتے۔ اور پھر اس نے وہ راہب کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ بصرہ کے بازار میں اپنے مال تجارت کو رکھتے ہیں اور اس کے نیچے جاتے ہیں، تو اس نے یہ پیشن گوئیاں کی اور کہا، میری تو کتابوں میں اس طرح کا لکھا گیا ہے، توریت میں ہے، زبور میں ہے، کہ جو آدمی اب اس درخت کے نیچے آئے گا، بصرہ کے بازار میں مال تجارت کے لیے بیچنے کے لیے آئے گا، وہ نبی آخر الزماں ہوگا۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ ان کا ساتھ تم زندگی بھر مت چھوڑنا، اگر میری بھی زندگی رہی اور انہوں نے اس بیچ میں نبوت کا اعلان کر دیا اور وہ خبر مجھ تک پہنچ گئی، تو سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ کے غلام نے یہ تمام باتیں بتائیں تو اور زیادہ مہر لگ گئی، دیانت داری، ایمانداری، سچائی کا ڈنکا تو تھا ہی، لیکن جب اپنی ماتھے کی آنکھوں سے انہوں نے 2 فرشتوں کا محافظ دیکھ لیا، اور ان کے غلام نے جب بتایا کہ بصرہ اور شام اور آنے جانے میں یہی حالات ہم دیکھتے رہے، راہب نے اس طرح کی پیشن گوئیاں کی، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں مروت محبت ایسی پیدا ہو گئی کہ چونکہ وہ مالدار تھیں، پاک طینت تھیں، کریم النفس تھیں، کوئی بھی آدمی ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ سے آپ کے تعلق سے کچھ احوال و کفائف جانے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، یہ کس طرح کے ہیں، اور چنانچہ پہلے سے بھی کچھ جانتی تھی، کچھ سرکار کی پھوپھی سے پوچھا، اور اس کے بعد نفیسہ بن امیہ سے آپ نے کہا کہ جاؤ میرا نکاح کا پیغام محمد ابن عبداللہ کو دے دو، خدیجہ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور نکاح اس نہج پر نہیں، تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میں کسی اور نہج پر نہیں، بلکہ تمہاری دیانت داری، ایمانداری اور سچائی سے اتنی متاثر ہو گئی ہوں، اتنی متاثر کہ آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا تو حضرت نفیسہ بنت امیہ جو ہیں آپ کے پاس جاتی ہیں اور حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام دیتی ہیں۔ آپ نے کہا میں اپنے گھر پریوار والوں سے، تمام چچا تاؤ سے مشورہ اور رائے کر لوں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ چنانچہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے تمام اپنے خاندان، اپنے چچاؤں، گھر والوں سے صلاح مشورہ کیا، اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد جو پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے آیا تھا آپ نے ان کے سامنے رکھا، سارے خاندان کے لوگوں نے بخوشی قبول فرما لیا، اور قبول کرنے کے بعد اجازت دے دی کہ اگر حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو اسے قبول کر لیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی نیک شریف عورت ہیں، عرب کے نہ جانے کیسے کیسے لوگ جو بڑے بڑے بہادر، دلیر، مالدار، دولت والے ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس طرح سے حضور نبی پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، میرے آقا کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو گیا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں میرے آقا علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی ایک اولاد حضرت ابراہیم، ان کے علاوہ جتنی بھی آپ کی اولادیں ہیں وہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے پیدا ہیں، چاہے حضرت رقیہ ہو، چاہے حضرت ام کلثوم ہو،
چاہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہی پیدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا نکاح پیغمبر اسلام محسن انسانیت سے ہو گیا، میری عمر 40 سال تھی اور ان کی عمر 25 سال تھی۔ آپ اندازہ کریں، دو شوہروں کی بیوہ، ایک شوہر کا انتقال ہوا، دوسرے سے نکاح کیا، دوسرے کا انتقال ہوا، تب کہیں جا کے تیسرا نکاح محمد عربی سے کیا۔ اندازہ کرو، غور کرو، میرے آقا علیہ السلام صرف نکاح کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو 40 سال کی ہیں، آپ سے 15 سال بڑی اور دو ٹن کی بیوہ، آپ نے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ میں بیواؤں کا والی بن کر آیا ہوں، یتیموں کا ملجا بن کر آیا ہوں، میرا ہر عمل امت کے درس و سبق کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ امت کو سکھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ وہ پیغمبر، وہ رسول جو محبوب خدا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر حاجت سے انہیں پاک فرماتا ہے۔ حضرات، جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی، جلدی بیان کر دے رہے ہیں، جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 35 سال ہوئی، بہت زبردست مکے میں بارش ہوئی، اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ چاروں طرف سے سیلاب آیا، اور وہ سیلاب خانہ کعبہ کو بہا لے گیا۔ چونکہ خانہ کعبہ نشیب میں ہے، نچائی میں ہے، اور چاروں طرف اس کے اونچائی ہے، تو پانی جو ہے وہ سارا کا سارا اوپر سے نیچے ہی تو جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے نشیب میں ہونے کی وجہ سے جب بارش ہوتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو کعبۃ اللہ شریف میں سیلاب آ جاتا تھا، اور اگر بہت زبردست بارش ہو، زیادہ بارش ہو، تو پھر ظاہر بات ہے زیادہ سیلاب اور بارش کی شکل میں مکانات ڈھہ جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک سال خانہ کعبہ سیلاب کی زد میں آ گیا، اور اس طرح سے زد میں آیا کہ پورا کا پورا کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں بالکل گر گئیں، بالکل کعبۃ اللہ شریف ختم ہو گیا۔ تو اب ظاہر بات ہے جیسے ہی سیلاب اترا، بارش بند ہوئی، سارے مکے کے لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور کہا پھر سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، کعبۃ اللہ شریف کو بنایا جائے۔ چنانچہ سارے مکے کے تمام خاندان کے لوگ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے جٹ جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا۔ اس طرح سے تاریخ آپ پڑھیں، صرف ایک بار نہیں، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر متعدد بار ہوئی ہے۔ جب ضرورت پڑی ہے، جب اس طرح کے حالات آئے ہیں کہ کعبہ شریف کو کہیں نہ کوئی نقصان ہوا ہے، تو کعبۃ اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، تمام مکے کے لوگ کعبۃ اللہ شریف کو بنانے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، دیواریں اونچی ہوتی جاتی ہیں۔ اب دیواریں کعبۃ اللہ شریف کی اس اونچائی تک آتی ہیں جہاں پر حجر اسود لگایا جاتا ہے، جہاں حجر اسود لگایا جاتا ہے۔ اب جانتے ہو رکھنا پڑ گیا، جھگڑا ہو گیا، فلاں قبیلہ کہہ رہا تھا میں لگاؤں گا، فلاں قبیلہ کہہ رہا تھا میں لگاؤں گا، فلاں قبیلہ کہہ رہا تھا میں لگاؤں گا۔ حجر اسود ایک ہے، مگر مکہ المکرمہ میں تمام متعدد قبیلے جات ہیں، اور ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہے، جسے دیکھو وہ کہہ رہا تھا کہ میں حجر اسود کو میں نصب کروں گا، حجر اسود کو میں نصب کروں گا، حجر اسود کو میں نصب کروں گا، اس لیے کہ وہ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، کعبۃ اللہ شریف میں نصب کرنے کو ہر خاندان اور ان کا مکھیا جو تھا بڑے فخر و سعادت کی بات سمجھتا تھا۔ تلواریں یہاں تک کہ میان سے باہر نکلنے والی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے والے تھے، خون خرابہ
کی نوبت آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اتنے میں ایک شخص نے کہا تھا لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حجر اسود ایک ہے اور ایک ہی آدمی نصب کر سکتا ہے۔ اگر تمام لوگ کنبے قبیلے خاندان کے لوگ اپنی انا کا سوال بنا لیں گے کہ میں نصب کروں میں نصب کروں میں نصب کروں، تو اس طرح سے کئی حجر اسود ہو نہیں سکتے اور سب لوگ حجر اسود کو کعبۃ اللہ شریف میں نصب کر نہیں سکتے۔ پہلے آئے گا وہی ہمارا حکم ہوگا، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، اور جو وہ فیصلہ کرے گا اسے سب مانیں گے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، عمر آپ کی 35 سال ہے۔ حضرات گرامی اندازہ کرو جو فیصلہ ہوا تھا، اور جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، مکے کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف دوڑے، تو سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ سب سے پہلے شخص محمد الرسول اللہ تو جب دیکھا مکے والوں نے سب سے پہلے حرم میں کعبۃ اللہ میں آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا یار اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، جس کی دیانت، ایمانداری اور سچائی کو ہر خاص و عام تسلیم کرتا ہے، عمر میں بڑا ہو لیکن علم و حکمت میں محمد الرسول اللہ سے بڑا مکے میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ جب مکے میں کوئی نزاع یا جھگڑا یا قبیلائی کوئی معاملہ درپیش آتا تو عمر میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور آپ کے رشتوں میں بھی آپ سے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن جب فیصلے کی نوبت آتی تھی تو کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت فرمایا کرتا۔ چنانچہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب فیصلہ مجھ پر آ گیا ہے تو سنو، میں کسی کو نظر انداز نہیں کروں گا، میں ایسا فیصلہ کروں گا جو ہر قبیلے کو مان ہوگا، ہر قبیلے کا برابر کا سمان اور عزت ہوگی۔ آپ نے اپنی پگڑی، اپنی دستار یا کملی اتاری اور اتارنے کے بعد کہا پھیلاؤ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا پھیلاؤ، جتنے قبیلے خاندان ہیں سب کے سب چادر پکڑ لو، سبحان اللہ۔ اور چادر پکڑنے کے بعد فرمایا حجر اسود کو لاؤ، حجر اسود لایا گیا، اسی چادر مبارکہ میں رکھا گیا۔ اب سارے قبیلے کے لوگ چادر پکڑے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ انا کی بات ہے نہ کوئی میں کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ارے جو حجر اسود اب کعبۃ اللہ میں نصب کیا جا رہا ہے وہ میری چادر کے اندر ہے، اور اس چادر کو مکے کے سارے قبیلے کے لوگ پکڑے ہیں۔ اس لیے کسی کو کاٹو مت، کسی کو بڑی عادتیں ہم لوگوں میں ہیں، کوئی کام کرتے ہیں دینی مذہبی کہ وہ نہیں آئے گا اسے مت بلاؤ۔ ارے بھائی کیوں نہیں بلاؤ، سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ میرے آقا کی جو زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ میرے آقا نے کیسے نزاع جھگڑا کو میٹ دیا اور سب کو برابری کا درجہ دے دیا کہ تمہارا قبیلہ تمہارا قبیلہ تمہارا قبیلہ سب برابر میں ہے۔ جب سب چادر پکڑے رہے اور وہ چادر پکڑ کر جب حجر کعبۃ اللہ کے شریف کے پاس لائے تو میرے آقا نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس مقام پر نصب فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کاٹ چھانٹ کی سیاست صحیح نہیں ہے، کاٹ چھانٹ کی کرتے تو ہم حضور سے محبت کا دعویٰ لیکن عمل میں ہمارے کہیں کچھ نہیں، نفس اور انا ہے، میں کیا ملے گا۔ یہ ساری چیزیں کسی کے لیے نہیں ہیں۔ ارے بتاؤ کسی کے لیے لائٹ ڈیکوریشن
یہ جلسہ یہ جلوس کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہم نے جس کے لیے جلسہ کر دیا ہے اور یہ محفل سجائی ہے وہ مصطفیٰ کریم سن رہے ہیں، ان کی نگاہ پڑ جائے گی انشاءاللہ، یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، اور کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمارے سر سے یہ باطل گھٹائیں پل میں چھٹ جائیں، ہمارے سر سے یہ پل میں چھٹ جائیں، اگر دل سے لگا دیں ایک نعرہ یا رسول اللہ، تو پتہ چلا میرے آقا نے مکے کے سارے قبیلوں خاندانوں کو ایک سمان دے دیا، عزت دے دی، وہ ٹوٹنے سے، لڑنے بگڑنے جھگڑنے سے بچ گئے، خون خرابہ سے بچ گئے، قیادت وہی اچھی ہے، اگوا وہی اچھا ہے، امام وہی اچھا ہے جو قوم کو اکٹھا کرے، آپس میں منتشر ہونے سے بچائے، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے نائب کہلاتے، مصطفیٰ کے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہو گئی، سنو سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو گئی، 25 سال کی عمر میں شام میں ہیں، بصرہ میں ہیں اور دیگر مقامات میں تجارت کر رہے ہیں، مال بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور نکاح بھی فرمایا، شادی بھی فرمائی، اور 35 سال کی عمر میں تمام مکے والوں کے نزاع جھگڑے صلح آپس میں ایک دوسرے کو ملا کے رکھ رہے ہیں، اور جب 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تو میرے آقا کا دل لوگوں سے اچٹنے لگا، اب ان کا دل شہر میں نہ لگنے لگا، ان کی طبیعت جو ہے وہ تنہائی کی طرف مائل ہو گئی، ایک سوئی کی طرف مائل ہو گئی، اب لوگوں کے بیچ میں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ کی عمر 40 سال کو ہو جاتی ہے تو آپ کا دل اچاٹ سا رونے لگتا ہے، کسی سے بات کم، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، بازاروں میں نہیں جاتے، مارکیٹ میں نہیں جاتے، تجارت نہیں کرتے، خاموش رہتے اور اکیلے تنہا رہتے، اور جب کوئی معاملہ ہوتا تو ستو اور جو کی روٹی باندھ لیتے، باندھنے کے بعد ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے لیے مکے سے باہر غار ہرا جو 3 کلومیٹر دوری پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت اس غار ہرا میں چلے جاتے، 2 3 دن کر خاموشی تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، پھر گھر کو آ جاتے، پھر گھر میں 1 2 دن 4 دن رہتے، اس کے بعد پھر غار ہرا چلا جاتے۔ اس طرح سے مصطفیٰ کی زندگی میں ایک کروٹ لی اور اس طرح سے بدلاؤ ہو گیا کہ تنہائی پسند کرنے لگے، یکسوئی پسند کرنے لگے، اور غار ہرا میں ستو اور جو کی روٹی لے جانے کے بعد اسی کو کھاتے اور اپنے رب کی عبادت و بندگی کرتے۔ یہاں تو ہمیں مرغا کھا کے عبادت نہیں ہو رہی، حلوہ زردہ کھا کے ہم اللہ اور رسول کی اتباع و پیروی سے کوسوں دور ہیں۔ ارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ محبت کی تو بات ہے۔ جب کوئی پروگرام اس طرح کا کرے اور کرنے والے کرتے تب پتہ چلتا ہے، فری میں مفت میں لوگ بھاؤ نہیں دیتے، بھاؤ نہیں دیتے، لیکن یہ بھاؤ نہ دینا کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔
ارے ہم تو اپنے مصطفیٰ اور خدا کے محبوب کا گن گا رہے ہیں، انشاءاللہ جس کا کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب تک خون کا ایک ایک قطرہ رہے اپنے نبی کے اس طرح سے گن گاتے رہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ان غافل امتیوں سے پوچھو، محبت اور عشق کرنے والوں سے پوچھو کہ تمہیں مصطفیٰ کی سیرت سے واسطہ نہیں، ان کی عادت طیبات کس طرح کی ہیں اس کی جانکاری سے تمہارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ ایسے تم اس ماحول میں اپنے نبی کی عزت و عظمت کا دفاع کرو گے؟ ارے جب جانتے ہی نہیں ہو کہ میرا نبی کیا ہے تو کسی کے سوال کا جواب خاطر خواہ نہیں دے سکتے۔ آج کا وہ دور ہے کہ ہر نوجوان کو اپنے نبی کی زندگی کی ہسٹری پڑھنا ہوگی۔ کوئی بھی آدمی تم سے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، بازار میں، مارکیٹ میں میرے نبی کی عزت و عظمت کے تعلق سے سوال کرے تو تم فون لگانے کی حاجت تمہیں نہ ہو، مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جہاں بھی تم مصطفیٰ کے غلام ہو اسے جواب دے دو اور بتا دو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے نبی کی اتنی پاک ذات ہے۔ لیکن کوئی سیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر نامدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تنہائی پسند ہو گئے تو غار حرا میں ستو جو کی روٹی لے جاتے، کچھ پانی مشکیزے میں بھر کے، جب تک وہ رہتا آپ وہیں عبادت و بندگی کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے۔ اس طرح سے یہ عمل کچھ دن جاری رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا انتظار تھا سب کو، جس کی بشارت تھی سب کو، جس کا علم تھا اگلے پچھلے تمام لوگوں کو کہ وہ نبی آخر الزمان، پیدائش تو ہو گئی، ولادت تو ہو گئی، لیکن اعلان باقی ہے۔ حضرات، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں محو عبادت ہی تھا۔ 1 کلومیٹر کی اونچائی ہے غار حرا کی تقریباً، کعبۃ اللہ شریف سے 3 کلومیٹر دور باہر ہے۔ 1 کلومیٹر کی اونچائی ہے، اور 1 کلومیٹر کی اونچائی کے بعد 2 پہاڑ ملے ہوئے ہیں، ان کے بیچ سے اپنے جسم کو ساتھ کے اس پار سے اس پار ہونا پڑتا ہے، اور جب آدمی اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک جگہ ہے، 2 چٹانیں، 2 پہاڑ اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کیسے ملے ہوئے؟ ایسے ملے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ایسے ملے ہوئے ہیں، 2 پہاڑ، 2 چٹانیں اس طرح کی ملی ہوئی ہیں کہ بیچ میں جگہ ایسا لگتا ہے کہ یہ محراب ہے، مصلی ڈالنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ جھری ہے، جھری تو جھری ہے، تو جھری سے جب مصلی بچھا لو، نیت باندھ لو، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، لیکن جب رکوع سجدے کے بعد سلام پھیرو، سلام پھیرنے کے بعد اگر سامنے دیکھو گے تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو جھری ہے، اس جھری سے غار حرا سے سیدھے کعبۃ اللہ شریف نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی آئے، سبحان اللہ، اور آنے کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا ہوں، آپ نے پھر کہا پڑھو پڑھو پڑھو۔ اس طرح سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور حضرت جبریل امی سدرۃ المنتہا کے مکین سب سے پہلی قرآن پاک کی آیت لے کر اسی غار حرا میں نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، جبریل نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میرا سینہ کیا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد
تمام دنیا و آخرت کا علم میرے سینے میں بھر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امی قرآن کی آیت لے کر چلے گئے اور اس کے بعد مجھے دہشت، وحشت، ڈر اور خوف طاری ہو گیا، جس میں لرزہ، کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اور جب اس طرح کے حالات ہوئے تو میں غار حرا سے نیچے اترنے کے بعد گھر آیا، گھرنے کے بعد کمرے میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد میں نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کمل لاؤ۔ میرا جسم تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے، تم مجھے کمل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد اور حکم کے مطابق ان کو کئی کمل اڑا دیے گئے، لیکن آپ کی کپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، یہ حالت آپ کی کیسے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے جب وہ واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آج آپ نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ارے جب شام اور بصرہ سے آپ تجارت کر کے مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اس سے پہلے ہی میں نے آپ کے دونوں دائیں بائیں اللہ کے دو فرشتوں کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور نبی کریم کو لے جاتی ہوں، اور لے جانے کے بعد وہ سارا ماجرا جو غار حرا میں اور گھر میں بیتا، وہ ساری کیفیت احوال ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، بزرگ تھے۔ جب یہ بات ان کو بتائی گئی، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم یہ ان کو بتاتے جاتے، ورقہ بن نوفل وجد میں آ کے کہتے جاتے مبارک ہو اے خدیجہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس کی بشارت اس سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین دیتے آئے، جس کی بشارت توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، ارے وہی نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ تمہارے شوہر بعد میں ہے، اللہ کے پیغمبر پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ میں سرکار کی مکی زندگی بیان کر رہا ہوں، یہ وہ واقعات ہیں جو عام طور پر سننے کو نہیں ملتے، لیکن اگر سن لو تو پھر ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر موڑ پر اللہ صبر دے دیتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم نے اس طرح کی پریشانیاں، دکھ، مصیبتوں کو سامنا کیا ہے، جو امام الانبیاء ہو، جس کے صدقے میں کائنات اللہ نے بنائی ہو، اگر وہ تمام دکھوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ایک امتی اگر صحیح معنوں میں مصطفیٰ کریم کا امتی ہے تو ہر مصیبت میں صبر کرتا رہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، ہر ظلم اور جبر کی ٹکر میں صبر ہمارا نعرہ ہے۔ ہر زور اور ظلم کی ٹکر میں صبر ہمارا نعرہ ہے۔ ظالم زیادہ دنوں تک اور زیادہ دیر تک نہیں رہتا، صبر ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ارے کوئی رہے یا نہ رہے، مگر میرے رب نے صبر کرنے والوں کو بصارت و خوشخبری دی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اے میرے بندے، اگر تو صبر کرتا رہے گا، کوئی تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تیرا رب ہر حال میں تیرے ساتھ ہوگا۔ اور جس کا رب جس کے ساتھ ہے، پھر اس کا کوئی بال باکا کر لے گا؟ ارے کچھ کر لیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اب نبوت کا اعلان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب یہ بتا دیا تو بات طے ہو گئی، بات پکی ہو گئی۔ نبی آخر الزمان، آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں،
آپ ہی تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ ہی تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بشارت و خوشخبری پہلے دی جا رہی تھی اب صرف اس کا اعلان باقی تھا، اب 40 سال کی عمر کے بعد اعلان بھی ہو گیا۔ غار حرا میں پہلی وحی بھی آ گئی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، اب میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کے 3 دور ہیں مکے میں، جو اسلامی تبلیغ ہو رہی تھی، لوگوں تک ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اپنے آپ کو رسول اللہ کہلانے کا اقرار کہلوایا جا رہا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے دھیرے دھیرے اس طرح سے پہلے دور میں اسلام کا پرچار و پرسار کیا تو جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے۔ ایک اور 3 لوگ ایسے 3 لوگوں کا نام آتا ہے تاریخ میں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتے تھے، محبت کرتے تھے، حضور نبی پاک بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اندازہ کیجئے تو پہلا تو وہ دور تھا جو خاموشی سے کلمے کی تبلیغ ہو رہی تھی، چپکے سے ایک خدا کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جو ملنے والے تھے، جو تعلقاتی تھے، ان سے کلمہ ان تک پہنچا دیا گیا۔ اور جب کلمہ کا پیغام دیا گیا، اسلام کا پیغام دیا گیا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لے آتے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آتی ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا دور ہے، تبلیغ کا پہلا دور ہے کہ جو بالکل نکٹ قریبی نزدیکی لوگ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی پہلے سے ہی ہے۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، تم میرا کلمہ پڑھ لو، تو چونکہ ان کی امانت و دیانت داری اور سچائی کے قائل پہلے ہی سے تھے، انہوں نے فوراً سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تمام احوال و کفائف کو دیکھ چکی تھی اور پہلے سے اس طرح کے حالات بن چکے تھے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے دین پیش کیا گیا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کے سامنے جو 8 سال یا 9 سال کی عمر ہے، ان کے سامنے کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، آپ نے بھی آخر کار کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دین کی تبلیغ بہت خاموشی کے ساتھ اور کنڈی ڈال کر، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، دھیرے دھیرے جو ہے اس کی تبلیغ ہو گئی۔ تھوڑے بہت مسلمان ہوئے، اللہ کا حکم آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ اپنے خاندان والوں کو دین کا پیغام دیں۔ پہلے دور میں آپ نے محبت کرنے والے، ساتھ رہنے والے متعلقین کو دین کی تبلیغ کی اور انہیں دعوت دی، اب آپ اپنے خاندان گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دعوت دینا شروع کیا، اور اسی دوران میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سگے چچا ہیں وہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخر خاندان کے لوگوں میں بھی کچھ افراد مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگوں نے آپ جانتے ہیں ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے اور ان لوگوں نے کتنا ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کیا۔ یہ اسلام کا دوسرا دور تھا۔ پھر تیسرا اور آخری دور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، پہلے دور میں چپکے اور خاموشی سے متعلقین تک میرے دین کا پیغام پہنچایا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں تک دین کا پیغام پہنچایا۔ اب آپ علل اعلان مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کریں ہی کریں، اور سب کو، ہر خاص و عام کو دین کی تبلیغ کریں اور یہ کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، تم میرا کلمہ پڑھو اور ایک خدا کی عبادت و بندگی کرو۔ جانتے ہیں آپ، اسی دور میں جب دوسرا دور تھا تو آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چڑھے؟ پہاڑ کے اوپر۔ اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد سارے مکے والوں کو، اپنے گھر خاندان پریوار سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ سب سے اوپر اونچی چوٹی پر کھڑے ہوئے
تو ظاہر بات ہے کوئی اور آدمی اونچی چوٹی پر کھڑا ہوا ہو، جو لوگ ادھر ہیں اگر، تو اوپر والا ادھر والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ادھر ہیں ادھر والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جو ادھر نیچے ہیں وہ ادھر والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دینے کے لیے فرمایا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ اے محمد ابن عبداللہ، آپ نے کبھی بھی آج تک کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ کہا یا رسول اللہ، یا محمد ابن عبداللہ آپ نے امانت میں بھی خیانت نہیں کی۔ کہا میری شرافت انسانیت پر کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ آپ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، سب سے سچے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ سچی کہتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو آپ نے فرمایا آج میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں، میں جو تم سے کہوں گا وہ سچی تو کہوں گا؟ سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں جو کہو گے وہ سچی کہو گے۔ کہا میری بات مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں میں مان لوں گا، ہاں ہاں میں۔ آپ نے فرمایا جب آج تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تم میری سچائی، امانت اور دیانتداری کے قائل ہو، تو سنو آج جو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں وہ بھی یقیناً سچ ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو، میں آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ اگر تم میری اتباع پیروی کرو گے، کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو جاؤ گے، تو تمہاری دنیا میں، تمہارے لیے دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو سب ایک سور ایک آواز میں کہنے لگے نا یہ نہیں مانیں گے، تم پرانے دین کو چھڑوا رہے ہو، لات و عزا کی عبادت نہ کریں، اس سے ہمیں منحرف کر رہے ہو۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہر بات آپ کی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بات قطعی طور پر نہیں مانیں گے۔ اور سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب علل اعلان کلمے کی دعوت مکے میں دی جا رہی ہے۔ جب مکے میں علل اعلان کلمے کی دعوت دی جانے لگی تو پھر وہ کفر جو تھا بلبلا اٹھتا ہے، تلملا اٹھتا ہے، کفر میں جولانی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جان و مال، عزت و آبرو سب کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے مصطفیٰ کریم کو نقصان پہنچائیں، کس طرح سے تکلیف دیں، کس طرح سے ان کو مٹائیں۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم پر ظلم و زیادتی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اب مصطفیٰ کریم جب مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو لوگ ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتے تھے۔ جب آپ راستوں سے گزرا کرتے تھے لوگ ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ شریف کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، ہنستے تھے، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اندازہ کرو کتنا بڑا ظلم ہوا ہوگا، کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہوگی کہ راستے میں نکل رہے تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، دوسری گلی سے جا رہے ہیں، بکریاں کسی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بکتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے ہر ظلم اور زیادتی کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار ایسی نوبت بھی آ گئی کہ حضرت بلال حبشی کو گرم گرم ریت پر پتھر پر لٹایا گیا، چربی پگھلنے لگی۔ حضرت یاسر جو ایک صحابی رسول ہوئے، ان کے ساتھ بھی ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہوا، اتنی زیادتی ہوئی۔ ان کے آقا کہتے تھے تم نے جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے اسے چھوڑ دو، تمہیں دگنی تنخواہ دی جائے گی، دولت فرمایا مزید بڑھا دیا جائے گا، لیکن تم جو ہو مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی تپتے ہوئے ریت پر اور وہ گرم گرم سلی پر چربی پگھلنے کے باوجود یہی کہتے تھے چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ بہت ظلم و زیادتی ہوئی، بہت صحابہ کرام ستائے گئے، پریشان کیے گئے، بہت زیادہ ان کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے۔ یہ آسان نہیں ہے،
یہ آسان نہیں ہے. ہم تو لوگ ذرا سی تکلیف پریشانی میں اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ہی معاذ اللہ کوئی نہ کوئی ایسا تبصرہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھ پر مصیبت، اللہ مجھ پر ہی مصیبت سب بھیج رہا ہے، میرے ہی ساتھ سب ایسا ہے، معاذ اللہ. ارے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے امتحان بھی اسی کا سخت سے سخت ہوتا ہے. اب چونکہ تفصیل بہت لمبی ہے، بس آخری بات بتا دوں. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مکی کی زندگی میں بہت تفصیل ہے. حضرت عمر کا ایمان لانا، تمام طرح کے واقعات جو ظلم و بربریت کے متعلق ہیں، کتنے ستائے گئے، پریشان کیا، دکھ دیا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ کتنا عظیم. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں حضرت بلال ایمان نہیں لائے تھے، اور مکے میں ایک آقا کے غلام تھے، وہ ان سے چکی پسواتا تھا. کیا کرتا تھا؟ خود سو جاتا تھا، رات بھر چکی چلواتا تھا، چھالے پڑ جاتے تھے. حضرت بلال روتے جاتے، بلکتے جاتے، اور اس آقا ظالم کے جبر سے پریشان ہو کر چکی چلاتے جاتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ چکی کی مدد کر سکتا ہوں، بس یہی مدد ہے کہ تم سو جاؤ، آرام کرو، تمہارے حصے کی چکی چلا کے آٹا میں پیس دوں گا. اور یہ عمل میرے مصطفیٰ کریم کا لگاتار حضرت بلال کے ساتھ جاری رہا. جب بلال نے ان کے اخلاق حسنہ کو اس طرح دیکھا تو بلال نے وہیں کلمہ پڑھ لیا تھا. اور پھر ایک دن اپنے صحابی سے کہا کہ کون ہے جو بلال کو اس کے آقا سے آزاد کرائے، چھڑائے. تو حضرت بلال کو اس کے آقا سے آزاد بھی کرا دیا، چھڑا بھی لیا. اتنی ظلم و بربریت ہوئی، اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، دین سے جڑے رہے، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کالے کلوٹے بلال کو آسمان کا ہلال بنا دیا. چنانچہ 13 سال تک یہ سب مکے میں ہوتا رہا. اجڑی پڑتی رہی، اذان سے روکنا، نماز سے روکنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، راستہ روکنا، کانٹے بچھانا، پتھر پھینکنا، جادوگر کہنا. آخرکار تمام کفار مکہ نے ایک بیٹھک کی میٹنگ کہ یار اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ہم اسلام کو روک نہیں پا رہے، کوئی نہ کوئی مسلمان کسی نہ کسی دن ہو ہی جا رہا ہے. تو ایسا کرو، ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، سارے مکے کے سورما طاقتور پہلوان جمع ہوئے، لڑاکو جھگڑا لوں. اور یہ متفقہ طے کیا، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ سب رائے بیکار ہے، ایک ہی رائے اچھی ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کر دو، مار دو. یہی سب سے بڑا معاذ اللہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی نشانی ہے. اگر جب تک بانس رہے گا بانسری بجتی رہے گی، بانسی نہیں رہے گا تو بانسری کہاں سے بجے گی. اب کچھ بھی ہو جائے، کوڑا ڈال لیا، کانٹے بچھا لیے، گالیاں دے لی، اجڑی ڈال لی، راستے روک لیے، لیکن یہ ایسا دین ہے کہ جو محمد کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. تو بس قتل کرنا ہی سب سے بیسٹ آپشن ہے. سب لوگوں نے اسی پر اتفاق کیا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کر دیا جائے. جب دار الندوہ میں مکۃ المکرمہ میں ان تمام کفار مکہ نے اس طرح کی میٹنگ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام مکے کے لوگ آپ کی جان کے پیاسے ہیں اور آپ کے قتل اور مرڈر کو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آج آپ جو ہے رخت سفر باندھیں اور مکے سے مدینے ہجرت کر جائیں. جب ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے رسول حضرت ابو صدیق کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا جو لوگ اور گھر میں انہیں سب کو الگ کر دو، میں تنہائی اور اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا تو حضرت ابو صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، جب میں اعلان نبوت سے پہلے خلوت و جلوت میں آپ کا رفیق اور سچا دوست ہوں تو ہجرت میں بھی میں آپ کو تنہا اور اکیلے نہیں چھوڑوں گا. اگر آپ ہجرت کریں گے
تو آپ کا یہ دوست ابو بکر بھی آپ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کرے گا۔ یہ 2 فربے اونٹنی ہیں جن کو ہم نے پال رکھا ہے، ایک آپ کے لیے ہے، دوسری میرے لیے ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اونٹنیاں پہلے ہی سے ہی یہ غلام کو آپ نے غلام کو دے دیں اور کہا کہ ان کو لے کے فلاں جگہ چلے جانا۔ رات جب آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں آرام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت مولا علی مشکل کشا بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس رات میں جو ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا اور سلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ مدینے کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کا مال ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، کل صبح جب اٹھنا تو یہ سارے لوگوں کا مال ان تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد پھر تم بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ جانا۔ چنانچہ حضور نبی پاک علیہ السلام سارے مکے کے لوگوں کی امانتیں حضرت مولا علی کے سپرد کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ باہر جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں، دیکھا کہ پورے گھر کو آپ کے چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیر رکھا تھا۔ اب بتاؤ، جس گھر کا محاصرہ چاروں طرف سے گھراؤ ہو چکا ہو، سینکڑوں کی تعداد میں کفار مکہ آپ کی جان کے در پہ ہوں، تو کدھر سے نکلتے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے در دولت سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کفار مکہ کا جمگھٹ باہر دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر لے جاتے ہیں، اور چونکہ پتھریلی جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہاں ہوتی تھیں، آپ نے وہ وہاں کی مٹی لی یا کنکر چھوٹے چھوٹے لیے، اور لینے کے بعد ان تمام کافروں کی طرف پھینک دیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کنکریوں کو جیسے ہی کفار مکہ کی طرف پھینکا، ساری کنکریاں ایک کے بعد دیگرے تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئیں۔ اب جب آنکھوں میں ہر کافر کی آنکھ میں کنکری آ گئی تو وہ آنکھیں سب کے سب ایسے ملنے لگے۔ جب ملنے لگے تو ایک طرح سے اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا، کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا، آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اللہ کے رسول انتہائی سلامتی کے ساتھ ان کے بیچ سے باہر نکل گئے، اور نکلنے کے بعد حضرت ابو صدیق آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ دونوں وہاں سے اس جگہ پر جاتے ہیں، اور دونوں ساتھ ہونے کے بعد غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ کرو، جب وہ کفار مکہ آنکھیں ملتے رہے اور جب کھولی تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم تو انتہائی آرام کے ساتھ ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ جب وہ سارے لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت مولا علی مشکل کشا کو اپنے سرکار کے بستر پر میوے استراحت اور آرام کرتا ہوا پاتے ہیں۔ وہ حیرت پہ پڑ گئے کفار مکہ، آخر محمد ابن عبداللہ کس طرف سے گھر سے باہر نکل گئے جو ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے علم نہیں ہوا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ ان کفار مکہ سے یہ پوچھو کہ تمہاری آنکھوں میں جو کنکریاں پڑی تھیں ان کو کس نے پھینکا تھا، تو تمام کفار مکہ یہی کہیں گے ان کے پھینکنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ اگر کنکریوں سے پوچھو کہ تم کو کس نے پھینکا تھا، تو وہ کنکریاں بھی یہی کہیں گی کہ مجھے محمد عربی نے پھینکا تھا۔ کنکریوں سے سوال کرو تو وہ کہیں محمد عربی نے بھیجا، کافروں سے پوچھو تو وہ کہیں مجھے محمد عربی نے پھینکا۔ لیکن اگر تم اپنے رب سے پوچھو، اپنے پروردگار سے پوچھو، اے اللہ یہ تو بتا، ہجرت کی رات میں جب تیرا محبوب اپنے گھر سے ان کفار مکہ کے بیچ سے انتہائی امن و سلامتی کے ساتھ پار ہو گیا، تو آخر ان کنکریوں کو کس نے پھینکا تھا؟ تو ہمارا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے مصطفیٰ، ان کنکریوں کو تم نے نہیں پھینکا تھا بلکہ تمہارے خدا نے پھینکا تھا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ میری طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں ہے، 1 گھنٹے زیادہ ہو ہی گیا ہے، واقعات تو بہت ہیں۔ بہرحال میرے آقا ہجرت کر کے غار ثور چلے گئے، اور تفصیل میں جا کے غار ثور کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ حضرت صدیق نے جو صداقت اور جو دوستی کا حق ادا کیا وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔
اس غار میں سانپ بھی تھا، وہ کیا کیا حالات ہوئے، کس طرح کے حالات ہوئے، یہ بڑی تفصیل ہے، بات نکلے گی، بہت دور تک جائے گی۔ بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر کار ہجرت کر کے غار ثور میں چلے گئے، اور 3 دن تک آپ غار ثور میں ہی قیام پذیر رہے۔ حضرت ابو صدیق آپ کے ساتھ رہے۔ شام کو کچھ نہ کچھ خبر آتی جاتی رہی، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی مکے سے پہنچتا رہا، اور یہاں تک کہ تیسرے دن اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی مکی زندگی ہے۔ اب ہجرت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مصطفیٰ کریم کی مدنی زندگی بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عشق رسول، محبت رسول پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بنائے، ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔